یہ دسمبر کے بیچ کا وقت تھا اور میری ایج صرف 17 سال تھی۔ ہر سال اس وقت میری امی کو کام کے لیے 3 دن کے لیے دوسری جگہ جانا پڑتا تھا۔ میں ایک اکیلا بچہ ہوں جو صرف اپنی امی کے ساتھ رہتا ہوں، تو جب وہ جاتی تھیں تو میں گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ زیادہ تر ایسا ہوتا تھا جانے سے پہلے میرے اسکول چل رہے ہوتے تھے تو دن بھر کافی ٹائم اسکول میں نکل جاتا تھا، لیکن اس سال وہ اسی دن گئیں جس دن اسکول ہالیڈیز شروع ہوئے تھے۔ مجھے گھر میں اکیلا رہنا تھا اور میری پلان صرف یہ تھا کہ اندر بیٹھ کر ریلیکس کروں۔ گھر کے باہر موسم کافی خراب تھا، ایک طاقتور سنو سٹارم چل رہا تھا۔ میں معلوم جبہ میں رہتا ہوں پاکستان میں، تو باہر جانا پاسبل نہیں تھا۔ میں نے وہ کھانا بنایا جو امی میرے لیے چھوڑ کر گئی تھیں اور ایک نئی مووی دیکھنا شروع کی، لیکن ہر تھوڑی دیر بعد مجھے مووی پوز کرنی پڑتی کیونکہ برف اور ہوا کی آواز اتنی تیز ہوتی تھی کہ سنائی نہیں دیتا تھا۔ جب بھی میں نے باہر دیکھا تو لگتا تھا کہ موسم اور خراب ہو رہا ہے۔ شام کے قریب 7 یا 8 بج رہے تھے جب مجھے سنائی دیا کہ کوئی فرنٹ ڈور کی طرف سے آ رہا ہے۔ برف میں ان کے قدموں کی آواز کلیئر تھی۔ میں نے سوچا کہ کوئی ڈور بیل بجائے گا یا نوک کرے گا، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ میرے اندر ایک عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی۔ میں کچھ دیر تک انتظار کرتا رہا، لیکن جب کچھ نہیں ہوا تو میں دروازے کے پاس گیا اور پیپ ہول سے دیکھا۔ باہر کوئی نہیں تھا۔ مجھے ان قدموں کے نشان نظر آئے جو دروازے تک آئے تھے، لیکن پھر واپس چلے گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ جو آیا تو آواز اتنی کلیئر تھی، لیکن جب گیا تو مجھے کچھ سنائی کیوں نہیں دیا۔ برف کے طوفان میں کوئی گھر کے پاس کیوں آئے گا؟ میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ شاید کسی کا اپنا گھر کنفیوز ہو گیا ہوگا اور وہ بنا آواز کیے واپس چلا گیا۔ کچھ وقت کے بعد میں اس بات کو بھول گیا اور موسم کے بارے میں سوچنے لگا۔ رات کے قریب 11 بج رہے تھے جب مجھے ہوا کی تیز آواز کے بیچ ایک زور سی آواز آئی۔ میں نے انیشیلی اگنور کر دیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد بجلی چلی گئی۔ یہ آواز کچن کے پاس سے آئی تھی، تو میں نے اپنی فون کی لائٹ آن کی اور کچن کی طرف گیا۔ وہاں مجھے کچھ نظر نہیں آیا، تو میں نے واپس چلنا شروع کیا۔ اس وقت مجھے پیچھے کی طرف سے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بیک ڈور کے پاس کھڑا تھا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے اس کا چہرہ پراپرلی نہیں نظر آ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔ اس نے کہا، بچے دروازہ کھول دو، باہر بہت ٹھنڈ ہے۔ اس کی آواز سے مجھے عجیب سا ڈر محسوس ہوا۔ میں بس وہاں کھڑا رہا، کچھ سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ اچانک اس کا چہرہ سیریس ہو گیا اور وہ زور سے چلایا، دروازہ کھولو۔ اس نے دروازے کو زور سے پیٹنا شروع کر دیا۔ میں بھاگ کر اپنے فون کے پاس گیا اور 15 ڈائل کرنے کی کوشش کی، لیکن سگنل نہیں مل رہے تھے۔ بار بار کوشش کے بعد مجھے ایک بار کنیکشن ملا اور میں نے مدد مانگی۔ وہ آدمی کچھ دیر تک اور چلاتا رہا، لیکن پھر بھاگ گیا۔ موسم کی وجہ سے پولیس کا پہنچنے میں لگ بھگ 30 منٹ لگ گئے۔ میں نے انہیں سب کچھ بتایا اور اپنی امی کو بھی کال کر کے سچویشن سمجھائی۔ کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ آدمی کون تھا اور اس کا مقصد کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہو، یا شاید اسے سچ میں مدد چاہیے تھی، لیکن اس کے بعد مجھے وہ آدمی کبھی نہیں ملا۔ یہ بات پچھلے سال کی ہے۔ نومبر کا مہینہ تھا اور موسم ٹھنڈا ہوتا جا رہا تھا۔ سردی کی پہلی برف گر رہی تھی اور مجھے لگا تھا کہ بس ہلکا سی برف پڑے گی، زیادہ نہیں۔ میں کام سے شام کے 8 بجے گھر واپس آیا۔ تب تک برف گرنا شروع ہو چکی تھی۔ میں نے اپنا پچھلی رات کا بچا ہوا پیزا گرم کیا اور نیچے لاؤنج میں کچھ دیر بیٹھا رہا۔ رات کے قریب 10 بج رہے تھے۔ اپنے کمرے میں اوپر گیا، لیپ ٹاپ لے کر ڈیسک پر بیٹھا اور کوئی نئی مووی دیکھنے کی تیاری کر رہا تھا کہ اچانک سے مجھے ایک تیز آواز سنائی دی، جیسے کوئی سیلنگ پر زور سے گرا ہو۔ پہلے مجھے لگا یہ شاید برف کا وزن کی وجہ سے ہوگا اور اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں،
لیکن یہ میرے لیے اس گھر میں پہلی سردی تھی اور گھر بھی کچھ پرانا تھا، اس لیے مجھے لیکس یا کسی اور مسئلے کا تھوڑا ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے زیادہ سوچنے کی کوشش نہیں کی اور اپنے کام میں بزی ہو گیا، لیکن پھر وہ آواز دوبارہ سنائی دی، ایک زور کا ٹھڈ جو لگاتار سیلنگ کی ایک سائڈ سے دوسری سائڈ تک سنائی دے رہا تھا۔ اب مجھے واقعی ٹینشن ہونے لگی۔ میں نے اپنی سردیوں کی جیکٹ لی اور فوراً گھر کے باہر نکل گیا۔ باہر جا کر میں نے اپنی چھت کی طرف دیکھا جو سائڈ میرے کمرے کے اوپر تھی۔ وہاں برف بالکل نہیں تھی، ساری کی ساری برف ایک سائڈ سے نیچے گر کر گھر کے سامنے ایک ڈھیر میں جمع تھی۔ دوسری سائڈ پر برف ٹھیک ٹھاک لگی ہوئی تھی اور میرے آس پاس کا گھروں کی چھتوں پر بھی برف معمول کے مطابق لگی ہوئی تھی۔ مجھے یہ چیز بالکل نارمل نہیں لگی۔ ایسا لگا کہ یہ چھت میں کوئی مسئلہ تھا یا پھر کوئی اور چیز اس کے پیچھے تھی جو یہ سب کر رہی تھی۔ بہت ٹھنڈ تھی اور زیادہ سمجھنے کا وقت بھی نہیں تھا، اس لیے میں واپس اندر چلا گیا۔ دروازہ کھولتے ہی میں نے دیکھا اس سے میری سانسیں رک گئیں۔ حالے میں پانی کے چھوٹے چھوٹے پیڈلز بن رہے تھے۔ میں بالکل چپ کھڑا رہا اور آس پاس دیکھا۔ پانی لاؤنج تک پھیلا ہوا تھا جو کہ مجھے سیڑھیوں تک نظر آ رہا تھا۔ ایک سیکنڈ کے اندر مجھے پانی کے ایک پیڈل میں ایک بوٹ کے نشان نظر آئے۔ میں فوراً واپس پلٹا اور باہر بھاگ گیا۔ گھر کے باہر روڈ پر کھڑا ہو کے میں نے پولیس کو فون کیا۔ ٹھنڈ کے مارے کانپتے ہوئے انہیں اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ فون کال کرتے وقت قریب 30 سیکنڈ بعد میں نے دیکھا کہ میرے کمرے سے ایک ونڈو کے پاس کچھ ہلا۔ اس کے کچھ ہی سیکنڈز بعد ایک شخص کی شکل اس ونڈو کے پیچھے نظر آئی۔ وہ مجھے سیدھا دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے بس ایک سیکنڈ کے لیے نظر آیا، پھر وہ واپس اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ پولیس کے پہنچنے تک مجھے کچھ اور دکھائی نہیں دیا۔ جب پولیس آئی تو انہوں نے گھر کے اندر کسی کو نہیں دیکھا، لیکن انہوں نے کنفرم کیا کہ چھت پر کوئی تھا۔ گھر کے اوپر درخت تھے جو چھت تک آسانی سے پہنچتے تھے اور چھت تک کا راستہ بہت ایزی تھا، اور میرے گھر کی کھڑکیاں بھی آسانی سے ایکسیسیبل تھیں۔ انہوں نے کہا کہ شاید چوری کا مقصد تھا، لیکن گھر سے کچھ بھی چوری نہیں ہوا، لیکن جو بوٹ کے نشان پورے گھر میں پھیلے ہوئے تھے ان سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ جب میں چھت چیک کرنے باہر آ گیا تو وہ شاید اسی وقت گھر کے اندر آیا ہوگا۔ اگر میں کچھ دیر اور اندر رکتا تو شاید وہ مجھے مل جاتا۔ اب 1 سال گزر چکا ہے اور دوبارہ ویسے کچھ نہیں ہوا، لیکن اس رات جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد یہ گھر کبھی پوری طرح محفوظ نہیں لگتا۔ ہر بار یہ سوچتا ہوں کہ اگر اس رات کچھ اور ہوتا تو کیا ہوتا۔ میں لاہور کے پاس ایک پرانے رشتہ داروں کے ساتھ ہالیڈیز گزار کر واپس اپنے شہر مالم جبہ آ رہا تھا۔ سفر کا ٹوٹل وقت قریباً 10 گھنٹے کا تھا اور جانے کے وقت میں نے اسے 2 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا، مگر واپس آتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ ایک ہی لمبی ڈرائیو میں پورا سفر کر لوں گا۔ راستے میں سفر کا آدھا حصہ گزرتا برف گرنا شروع ہو گئی۔ راستے میں سفر کا تقریباً کافی حصہ گزرنے کے بعد مالم جبہ کے جیسے ہی اندر آیا تو برف گرنا شروع ہو گئی۔ شروع میں برف اتنی زیادہ نہیں تھی، اس لیے مجھے فکر نہیں ہوئی، لیکن جیسے جیسے آگے بڑھتا رہا برف گرتی رہی اور مشکل ہوتی گئی۔ جب میں اپنے گھر سے قریباً 3 گھنٹے دور تھا تو برف بہت زیادہ اور تیز گر رہی تھی اور دن ڈھل چکا تھا۔ یہ بالکل آئیڈیل نہیں تھا، مگر راستے پر اور گاڑیاں نہ ہونے کے برابر تھیں، اس لیے میں نے سفر جاری رکھا۔ ڈھلتی رات کے بعد ایک قریبی بستی سے گزرتے ہوئے مجھے راستے کے آگے ایک گاڑی نظر آئی۔ گاڑی کے ہیڈ لائٹس کے علاوہ اور کوئی روشنی نہیں تھی۔ جیسے ہی میں قریب پہنچا مجھے سمجھ آیا کہ وہ گاڑی راستے میں الجھی ہوئی تھی۔ گاڑی سائیڈ ویز کھڑی تھی اور ہیزرڈ لائٹس چل رہی تھیں۔ ایک آدمی وہاں گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔
برف اور سردی کے باوجود مجھے روکنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن اس کی گاڑی نے راستے کے زیادہ حصہ بلاک کیا ہوا تھا۔ میں نے اپنی گاڑی ان کے پیچھے روکی۔ وہ آدمی فوراً میرے پاس آیا اور میری شیشہ کھٹکھٹایا۔ آپ میری مدد کریں گے؟ میری گاڑی پھنس گئی ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ اس کی اردو زیادہ اچھی نہیں تھی، لیکن میں نے جلدی اپنا سفر دوبارہ شروع کرنے کی امید میں اس کی مدد کا فیصلہ کیا۔ گاڑی زیادہ برف میں نہیں تھی، اس لیے لگا کہ شاید ایک زور کا دھکا لگانے سے بات بن جائے گی۔ میں نے اپنی ٹوپی اور دستانے پہنے اور باہر نکل آیا۔ ٹھنڈی ہوا اور برف نے فوراً مجھے بھگا دیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ آدمی اپنی گاڑی میں کیوں نہیں رہا اور کسی سے مدد کے لیے کال کیوں نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے دستانے لینے جا رہا ہے۔ میں اس کی گاڑی کے پیچھے کھڑا رہا اور انتظار کرتا رہا۔ اتنی اندھیری تھی کہ مجھے گاڑی کے اندر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد مجھے لگا کہ وہ زیادہ دیر لگا رہا ہے۔ جب میں نے دیکھا تو وہ سامنے کی سیٹ میں جھکا ہوا تھا، کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ میں نے اسے کسی سے بات کرتے سنا۔ جب وہ واپس آیا، میں نے پوچھا، کیا آپ مجھ سے بات کر رہے تھے؟ اس نے کہا کہ وہ خود سے بات کر رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں کچھ عجیب سا تھا، لیکن پھر وہ پچھلے حصوں میں میری مدد کرنے آیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ تو غلط ہے۔ اس کی باتیں اور پوری سچویشن کچھ عجیب سی لگ رہی تھی۔ اگر اس کی گاڑی میں کوئی اور تھا تو وہ باہر کیوں تھا اور مجھ سے مدد کیوں مانگ رہا تھا؟ جب تک میں ان سب باتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا، اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس کی آنکھیں میں ایک عجیب سا خالی نظر آیا۔ مجھے اتنی گھبراہٹ محسوس ہوئی کہ میں فوراً اپنی گاڑی کی طرف بھاگا۔ اسی دوران اس کی گاڑی کے 3 دروازے کھلے اور اس میں سے 3 اور آدمی نکل آئے میری طرف بھاگتے ہوئے۔ میں فوراً اپنی ڈرائیونگ سیٹ میں بیٹھا اور خدا کا شکر تھا کہ میں اپنی گاڑی سٹارٹ چھوڑ کر گیا ہوا تھا۔ میں نے فوراً ڈرائیو میں ڈال کر ان لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ راستہ بہت تنگ تھا، لیکن قسمت سے میں سیفلی نکل گیا۔ میں قریبی شہر کے پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کرنے گیا، لیکن مجھے کبھی ان لوگوں کے بارے میں کوئی اپڈیٹ نہیں ملی۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ آدمی واقعی پھنسا نہیں تھا اور وہ لوگ اس کے بعد فوراً وہاں سے چلے گئے۔ مجھے نہیں پتا وہ لوگ کیا کرنے والے تھے، لیکن اگر وہ وہاں کچھ اور دیر رک جاتے تو شاید میں کبھی گھر نہیں پہنچتا۔